بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کی آمد ہے۔ آج رات انشاءاللہ آج شام ماہ شعبان کا چاند دیکھا جائے گا۔ اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ یہ شعبان المعظم ہے، اور یہ بہت بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ شعبان المعظم بے شمار فضیلتوں کا مہینہ ہے، جو کہ بہت زیادہ احادیث سے ثابت ہے۔ احادیث میں اس ماہ کی بڑی اہمیت وارد ہوئی ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانب کی ہے، یعنی یہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جب بھی رجب کا چاند نظر آتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، ہم کو ماہ رجب اور شعبان کی برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک بخیر و عافیت پہنچا۔ شعبان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول پاک کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی، یعنی تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا کے ہاں دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں نماز ظہر کا وقت ہوا۔ آپ باجماعت نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعتیں ادا کر چکے تھے۔ یکایک تیسری رکعت میں تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ اسی وقت آپ اور صحابہ کرام نے بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیا۔ اسی مہینے میں تیمم سے متعلق احکامات نازل ہوئے۔ اسی ماہ میں تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بن المصطلق پیش آیا۔ اسی مہینے میں آپ نے ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ لہٰذا اسلامی سال کا یہ مہینہ اپنی فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے عظیم الشان ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے سایہ فگن ہونے سے پہلے ہی اس کی بیش قیمت تیاری اور مختلف امور کے انجام دہی کا موقع ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: رسول پاک نے ہم لوگوں کو شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا، جس میں ماہ رمضان کی عظمت و برکتوں کو بیان کرتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ اس ماہ میں رسول پاک بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں: جب رسول اللہ روزے رکھنا شروع کرتے تھے تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے۔ میں نے ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں آپ کو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ماہ شعبان کے۔ بعض اوقات آپ اس قدر روزے رکھتے کہ ہم یہی سوچتے کہ اب آپ پورا مہینہ روزے رکھیں گے۔ حضرت ام سلمہ سے بھی مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان کے علاوہ لگاتار 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی کہ شعبان کے بھی پورے مہینے کے روزے رکھتے اور رمضان کے بھی۔ علماء کرام نے شعبان میں رسول اللہ کے کثرت سے روزے رکھنے کے کئی اسباب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، رمضان کی تعظیم اور روحانی تیاری۔ جیسا کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول پاک سے پوچھا گیا کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: شعبان کے روزے، رمضان کی تعظیم و تکریم کے لیے، یعنی شعبان کے روزے رمضان مبارک کی عظمت، اس کی روحانی تیاری اور انوار و برکات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی مناسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے ادا کی جانے والی نمازوں کی ہوتی ہے۔ مرنے والوں کی فہرست کا ملک الموت کے حوالے کیا جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور ماہ شعبان میں روزے رکھنے کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا: اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کیا جاتا ہے جس کی روح اس سال قبض کی جانے والی ہوتی ہے، اس لیے مجھے یہ پسند ہے کہ میرا نام اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ تیسری بات کہ اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔
حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے۔ لوگ اس ماہ کی بزرگی سے غافل ہیں، لیکن وہ مہینہ وہی ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میری تمنا ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میرا شمار روزہ داروں میں ہو۔ نمبر 4، ایام بیض کی روزہ کی تکمیل۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے، تاہم کبھی سفر، کبھی ضیافت، کبھی کسی بھی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے تھے اور کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں ان کی قضا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کبھی کسی مہینے میں روزے رہ بھی جاتے تھے تو وہ ان کی قضا ماہ شعبان میں کرتے تھے، اور ہم سب لوگ بھی اپنے قضا روزوں کی ادائیگی ماہ شعبان میں ہی کیا کرتی تھیں۔ انشاءاللہ آگے بھی اس کے بارے میں مزید آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ آج انشاءاللہ تعالی ماہ شعبان کا چاند دیکھنے کی ہے، رویت ہلال کمیٹی بیٹھے کی، اور اس بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی میں نے دیکھی ہیں جس میں انہوں نے اس چاند کو خصوصی طور پر دیکھنے کا اہتمام فرمایا ہے، اور اس کے بعد نہ صرف چاند دیکھنے کا اہتمام بلکہ روزانہ جو ہے اس دنوں کا حساب بھی رکھا ہے، کیونکہ اس میں ایک نصف شعبان کی رات بھی آتی ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے بھی ہیں، اور انشاءاللہ میں آگے اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے ذریعے ہمیں صرف ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال حسنہ کو بڑھا سکیں۔ ہمیشہ سے یہ بات رہی کہ پہلی امتوں کی جو عمریں تھیں وہ کئی 800، 900 اور 1000 سال تک تھیں، اور ان کی جو بات ہوتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بیان ہوتا تھا کہ ان کے تو اعمال ہم سے ہمیشہ زیادہ رہیں گے کیونکہ ان کو زیادہ وقت موقع ملا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کی یہ مختصر عمر میں بھی آپ کو ایسے مواقع ملیں گے کہ آپ کا ثواب ان تمام لوگوں جن کی عمر 1000 سال بھی اگر عبادت کی ہوگی تو اس سے بڑھ جائے گا۔ تو یقیناً یہ مہینے یہ راتیں، یہ دن جو ہمیں مل رہی ہیں ان کو غنیمت جانیے، اور اپنے نیک اعمال میں اضافہ کیجیے۔ نماز، روزے اور صدقہ خیرات کے علاوہ سب سے زیادہ خلق خدا کی خدمت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت، سب سے زیادہ ان کی مدد کرنا، ان کا خیال کرنا، نہ کہ ان پر احسان جتانا، بلکہ اپنا فرض سمجھ کے لوگوں کی خدمت کیجیے، ان کی مدد کیجیے۔ سب سے بڑھ کر نیکی یہی ہے۔ کل بھی میں نے ایک قصہ بہت پیارا پڑھا کہ جس میں ایک بہت غریب انسان تھا، اور جو ہے وہ اس کی بیوی بچے بھوک سے نہ ڈالتے، وہ مزدوری کے لیے نکلا لیکن اس کو تیسرے دن بھی مزدوری نہیں ملی۔ پھر ایک انجان آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اچھا میرے یہ کچھ اینٹیں ہیں، اٹھا کر گھر تک لے جاؤ۔ وہ وہاں تک لے گیا اور اس نے ان کو پیسے کچھ دیے جس میں 2 روٹیاں ملی، صرف 2 روٹیاں، اور وہ 2 روٹیاں لے کر خوشی گھر جانے لگا۔ کیا ہوا کہ راستے میں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، رو رہے تھے۔ اس آدمی نے ان کو دیکھا اور بس اس کا دل پسج گیا۔ اس نے کہا میرے بچوں اور ان بچوں میں کیا فرق ہے، یہ بھی تو بھوک سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے وہ 2 روٹیاں اس عورت کو دے دی اور اب گھر جانے لگا۔ تو سوچئے گھر جاتے اس کی کیا حالت ہوگی کہ گھر جا کے پھر دوبارہ اپنے بچوں کو روتا بلکتا دیکھے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے بازار گیا تو ایک شخص جو ہے آوازیں لگا رہا تھا کہ ابو القاسم کا بیٹا جو ہے کون ہے اس گاؤں میں۔ تو وہ ایک دم سے آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں۔ اس نے کہا میں تو ایک مدت سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، تمہارے والد سے میں نے 30,000 دینار جو ہیں وہ قرض لیے تھے اور آج ان کو لوٹانے کا موقع آ گیا ہے۔ تو اس نے اس آدمی کو 30,000 دینار درہم دیے۔ اچھا آگے سنیے پھر کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے وہ بہت امیر ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے صدقہ خیرات کو اپنی
ایک عادت بنا لیا، اور ہزاروں اس نے جو بھی کام کیے، جو بھی اس نے کیا، اس میں اس کو اتنا اتنا فائدہ اور اتنی برکت حاصل ہوئی کہ وہ اس شہر کا، اس علاقے کا سب سے امیر انسان بن گیا، اور سب سے بڑھ کر وہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہوا اور اسے لگا کہ اب اس کا آخری وقت قریب آیا ہے، تو وہ جب رات کو سویا تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نے اتنا صدقہ خیرات کیا، یقیناً اللہ پاک مجھ پر رحم کریں گے۔ خواب میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وزن جو ہے وہ نیکیوں کا کم ہے اور گناہوں کا زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی اور عمل ہے، کوئی اور عمل ہے، اس طرح کرتے کرتے، لیکن اس کا جو نیکیوں کا پلڑا تھا وہ بھاری ہو ہی نہیں رہا تھا۔ آخر میں ایک فرشتے نے کہا ہاں اس کی 2 روٹیوں کا جو ہے وہ ایک عمل ہے، تو وہ اس پلڑے میں ڈالنا رہ گیا۔ جب وہ 2 روٹیوں کا پلڑے میں وزن ہوا تو آپ سوچئے کہ بس نیکیوں کا پہاڑ بن گیا۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا تو اس نے اپنے اعلیٰ استاد سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ بیٹا وہ 2 روٹیاں خالص تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دی تھیں۔ اس وقت تم جس حال میں تھے، تمہارے پاس پوری کائنات میں تمہارے پاس صرف 2 روٹیاں ایسی تھیں جو تمہارے بچوں کو ضرورت تھیں، اور تم نے اس کی قربانی دی تھی، اور اس کی قربانی تمہاری اب جو تم مال و دولت جتنا بھی خرچ کر رہے ہو وہ تو ہے ہی تمہارے پاس ہے، اس میں سے تم خرچ کر رہے ہو، لیکن ان 2 روٹیوں کا ثواب تمہارے لیے تا قیامت ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ اب جو تم خرچ کر رہے ہو وہ اس میں تمہاری ایک طرح سے لالچ بھی شامل ہے، ایک تمہاری سی نیت اور طرح کی ہے۔ اب تمہیں امید ہے کہ مجھے جو ہے نا اس صدقے کے بدلے بہت کچھ ملے گا، اور جب تم نے 2 روٹیاں دی تھی نا، اس وقت سوائے تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور ان بچوں کے لیے ہمدردی کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی جذبہ نہیں تھا۔ کیا ہی خوبصورت قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قصے سے بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔